مزدوری کے عوض تیری جو مزدوری بند کی ہے، اینٹیں لگائیں، گھر میں کام کیا، بیٹے کو ساتھ رکھا، میرا گھر تعمیر کیا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا جو میرے بارے میں اچھا گمان کرے میں اسے خالی نہیں لوٹاتا. تو نہیں کیسے لوٹا سکتا؟ رب کے بارے میں اچھا گمان کریں، رب فرماتے میں اسے بھی اجر عطا کرتا ہوں، اور کم سے کم اجر یہ ہے کہ رب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا. تنہائی میں کبھی بیٹھتے ہیں نا، تنہائی میں بس آنکھیں بند کر کے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کم سے کم تر نیکی یہ ہے کہ تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام اپنے چہرے کے سامنے رکھ لے. یہ اچھا گمان ہے، رب اس کے عوض بھی 100 دفعہ تیری طرف متوجہ ہوگا. کم سے کم مزدور، سب سے کم مزدور، سب سے کم. آپ نے فرمایا میں اس کو بھی نہیں خالی بھیجتا، تو نے تو میرا گھر تعمیر کیا ہے. اپنے بیٹے کے ساتھ ماں، آپ نے جو مزدوری طلب کی اس کا ذکر قرآن نے کیا. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اس قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیری کی اجرت طلب کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. کیا طلب کر رہے ہیں؟ اجرت طلب کر رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تو اجرت عطا ہوئی، اور وہ اجرت تھی آقا علیہ السلام کی بعثت کی دعا. اسی لیے حضور اکثر فرماتے کہ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. یہ دعا ہے، اسی لیے ملت حنفیت بھی کہا جاتا ہے دین اسلام. اب یہاں پر حضور علیہ السلام کو رب فرمانا ہے قل، اے حبیب آپ فرما لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اور قرآن میں انبیاء کے بارے میں ہے غالباً سورہ یاسین میں بھی کہ یہ کسی شے کی اجرت یا اجر طلب نہیں کرتے. یہ فی سبیل اللہ ہوتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا. فرمایا الا المودۃ فی القربى، الا کہ میری اہل بیت سے تعلق مودت رکھنا. اللہ، میری اہل بیت سے تعلق مودت رکھنا. اب یہاں پہ میں جو رات کو نقطہ بیان فرما رہا تھا، آج میں اسی کا ذکر کروں گا شادی کی موجودگی میں. ایک اور اینگل، ابراہیم علیہ السلام نے رب کا گھر تعمیر کیا، اللہ نے فرمایا اجرت طلب کرو، آپ نے دعا کی. کریم آقا نے رسالت پہنچا دی مگر اجرت طلب نہیں کی. اللہ کے حکم سے رب نے فرمایا حبیب کیوں تو طلب نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں تو ان سے کہہ دے. تو گویا کہ وہ مقام ہے محبت اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا، اس میں رضا مصطفیٰ کی نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل ہے. فرمایا قل، اے حبیب تو فرما دے رب چاہتا ہے کہ کسی کام کا اجر طلب نہ کرو الا کہ میری اہل بیت سے محبت اور تعلق مودت کا ہے. گویا اہل بیت سے تعلق مودت اور تعلق محبت یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر ملے. جیسے رات کہا تھا نا کہ اللہ کا انتخاب ہے، چنیدہ ہے، تو ان کی محبت بھی اللہ کی رضا ہے. تو اہل بیت سے وہی محبت کرے گا جو اللہ کی رضا کا طالب ہوگا. اہل بیت سے وہی تعلق مودت قائم کرے گا جو اللہ کا انتخاب ہوگا. تو اگر اللہ کے منتخبین اور مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. رب کی چاہت در علی المرتضیٰ پر ہے، رب کی رضا در حسین پر ہے، رب کی رضا فاطمہ کے در پر ہے، اور رب کی رضا حسنین کریمین کے در پر ہے. چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو ان سے محبت کرے وہ میرے مقربین میں شامل ہو. اب سارا سال دنیا سنتے اللہ کا قرب ملے گا.
اتنے دن لگا دیں، یہ کر لیں. رب کہتا ہے میرا قرب کہیں نہیں ملتا الا المودۃ فی القربہ. میری خواہش ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو. اب جو میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے وہ در زہرا پر آ جائے، اسے میرا قرب عطا ہوگا. جو میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے وہ در مرتضیٰ پہ آ کے مانگے. جو میرے در پہ آنا چاہتا ہے وہ حسن کے در پہ آ جائے. جو مجھے پانا چاہتا ہے وہ حسین کے جلووں میں کھو جائے. میری ساری چاہتیں در زہرا پر ہے، میرا جمال در زہرا پر ہے، میرا کمال در زہرا پر ہے، میری اجازتیں در زہرا پر ہے. میں نے سب کچھ سمیت پر مصطفیٰ کی آل میں نچھاور کر دیا ہے. مجھے پانا ہے تو آل کے در پہ آ جاؤ، آل کی محبت بھی ملے گی، میرا حسن و جمال بھی. یہ وہ در ہے، در زہرا در خدا ہے. الا المودۃ فی القربہ. رب چاہتا ہے کہ حضور کی آل سے محبت کی جائے، تعلق مودت قائم کیا ہے. اور مودت یاد رکھیں، قرآن محبت بھی کہہ سکتا ہے. محبت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے. محبت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک محبت ہے. لیکن مودت اس کے بغیر جینا حرام ہے. مودت کی جو تعریف کی ہے فقہا نے، فرمایا المودہ ہوا معیہ کالسمک بدون الماء. ہائے 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 شاہ جی، امام بہانی فرماتے ہیں کالسمک بدون الماء، مچھلی کو پانی سے نکالو وہ تڑپ کر چلے دے، اسے مودت کہتے ہیں. کالسمک بدون الماء، معیت اور مودت کا معنی بتا رہا. مچھلی کا وجود کس میں ہے، پانی میں یا پانی کے باہر؟ پانی میں. بولیے پانی میں. تو فرمایا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دو وہ مردہ ہو جاتی ہے، اسی طرح مودت کا معنی ہے صاحب مودت کو ان سے الگ کر دو، اس کی جان جاتی ہے. اس کی کیا جاتی ہے؟ اب یہاں پہ کیا فرمایا، اب نکتہ سمجھیں. الا المودۃ فی القربہ. فرمایا اللہ چاہتا ہے تم اہل بیت سے تعلق مودت رکھو. کیا رکھو؟ شاہ ولی اللہ سے پوچھا کہ مودت کا تعلق کا کیا معنی ہے، کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ فرمایا اس کا معنی اللہ نے یہ بیان کیا الا المودۃ فی القربہ. حضور فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے تعلق مودت رکھو. معنی یہ ہے اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو آل کے در پہ آ جاؤ، ایمان کو حیات دینا چاہتے ہو تو آل کے در پہ آ جاؤ. جان اور ایمان کی حیات کی سلامتی تعلق مودت میں. اب سمجھ رہے ہیں، اعمال کو مودت نہیں بولا، افعال کو مودت نہیں بولا، شریعت کے بارے میں مودت نہیں کہا، نماز روزہ حج و زکات کو مودت نہیں کہا. فرمایا الا المودۃ فی القربہ. مودت کی نسبت شریعت سے نہیں ہے، قرابت سے ہے. اب کیا معنی سمجھ میں آیا؟ علامہ امام ابن تیمیہ ایمن لکھتے ہیں المودۃ فی القربہ کا مطلب ہے شریعت اور طریقت اور پورے دین کے چشمے حضور کی آل کے در سے پھوٹتے. اب تو کون سی شریعت کی در لینے جا رہا ہے؟ رب نے تو شریعتیں اور طریقتیں سمیٹ کر مودۃ فی القربہ کے آئینے میں دکھا دیا. قانون بھی حسین کے در پر، شریعت بھی در حسین سے، طریقت بھی در حسین سے. اس لیے کہ الا المودۃ فی القربہ. تیری زندگی کی ضمانت بھی مودت میں ہے، تیرے دین کی حیات کی ضمانت بھی مودت میں. مودت زندگی ہے. مودت کیا ہے؟ زندگی ہے. مودت روح ہے. جسم ہے، ابھی روح نکل جائے لوگ نام بھول جاتے ہیں، ڈیڈ باڈی. اسی طرح اعمال کا بھی ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اعمال کا جسم افعال ہیں، نیکیاں ہیں، اور اعمال کی روح مودۃ فی القربہ ہے. کیوں 150 سال سے بستر اٹھائے تبدیلی نہیں آ رہی؟ کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے حائی سحر گائی. اقبال نے کہا تھا بستر ہٹائیں
بستر چھوڑے تب تبدیلی عائشہ جی کسی ایک حدیث میں نہیں لکھا اٹھا کے پھر رہے ہیں گلی گلی اونچا اونچا تبدیلی نہیں آ رہی اس لیے کہ اعمال کا جسم تو ہے مودت فی القربہ غائب ہو چکا ہے